وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ حضور سید المرسلین، خاتم الانبیاء، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیں، اور جس طریقے سے میں پڑھا ہوں میرے ساتھ مل کر بآواز بلند ہدیہ محبت پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دوستان محترم، سورۃ الروم کی ایک آیت طیبہ میں نے آپ کے سامنے پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ آج کے حالات کے اعتبار سے اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو رہنمائی عطا کی ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی اور تری میں یعنی زمین پر اور سمندر میں فساد ظاہر ہو گیا۔ بما کسبت ایدی الناس، ان برائیوں کی وجہ سے جو لوگوں کے ہاتھوں نے کمائیں۔ لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، تاکہ اللہ ان کے بعض کاموں کا مزہ چکھائے تاکہ وہ باز آ جائیں۔ اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں اپنے بندوں کو اس بات کی خبر دی ہے کہ سمندروں میں اور سمندر کے باہر جو کچھ بھی فساد آتا ہے وہ گناہوں کی وجہ سے آتا ہے۔ اس فساد کی کیا صورت بنتی ہے، فساد کی وہ کیا شکل، اس کی کیا قسم ہے، تو اس کو علامہ اسماعیل حقی علیہ الرحمہ نے تفسیر روح البیان میں ارشاد فرمایا، کل جذبی، زمین پر جو فساد بدعملیوں کی وجہ سے آتا ہے اس کی ایک شکل ہے قحط سالی، دکال پڑ جانا، وقلت النبات، اور پیداوار کا کم ہونا، والربح فی التجارات، اور کاروبار اور تجارت میں نفع کی کمی، والرع فی الزراعات، اور کھیتیوں میں گھاس میں چارے میں کمی کا ہونا، والدر والنسل فی الحیوانات، جانوروں کی نسل میں اور جانوروں کے دودھ میں کمی ہو جانا، وَمَحْقِ الْبَرَكَاتِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ،
اور ہر چیز سے برکت کا ختم ہو جانا، ووقوع الموتان ای الموت الشائع فی الماشیہ، اور چلتے پھرتے لوگوں کا کثرت سے مر جانا، وظہور الوباء والطاعون فی الناس، لوگوں میں طاعون اور وباؤں کا پھیل جانا، وکثرت الحرق، اور کثرت سے آگ لگنا، وغلبۃ الاعداء، اور دشمنوں کا کنٹرول پا لینا، دشمنوں کا غالب آ جانا، ووجود الفتن والحرب، فتنوں کا پایا جانا اور جنگوں کا پایا جانا، یہ ساری کی ساری چیزیں زمین پر فساد ہیں۔ اس طریقے سے زمین پر فساد پیدا ہوتا ہے۔ اور سمندروں میں فساد کی کیا صورت ہے؟ فرماتے ہیں کالغرقی، سمندر میں لوگوں کا ڈوب جانا، وعمی دواب البحر بانقطاع المطر، اور بارش نہ ہونے کی وجہ سے سمندر کے جانوروں کا اندھا ہو جانا، وإخفاق الغواسین من اللؤلؤ، اور سمندروں کی تہ میں غوطہ لگانے والوں کا موتیوں کو نہ پانا، اور اس طرح کی بے شمار باتیں یہ سمندر میں فساد ہیں۔ اب یہ زمینی فساد ہو یا سمندری فساد ہو، اس کی قسمیں آپ سن چکے ہیں کہ زمین کے فساد سے کیا مراد ہے؟ چلتے پھرتے لوگوں کا مر جانا، ظہور الوباء والطاعون فی الناس، طاعون اور بلاؤں کا لوگوں میں پھیل جانا، تجارتوں میں کمی، جانوروں کی نسلوں میں کمی، ان کے دودھ میں کمی، ہر چیز سے برکت اٹھ جانا، یہ ساری کی ساری چیزیں ظاہر الفساد فی البر کی علامت ہیں کہ زمین میں خشکی میں فساد آ گیا ہے۔ اب یہ فساد آتا کیوں ہے؟ رب ذوالجلال قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے بما کسبت ایدی الناس، اے بسبب شؤم المعاصی التی کسبہ الناس فی البر والبحر، فرمایا گیا کہ سمندر میں اور سمندر کے باہر لوگ جو گناہ کرتے ہیں، بسبب شؤم المعاصی، ان کے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے یہ فساد آتا ہے۔ اب آپ اس چیز کو دیکھیں، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں یہ کام کر رہا ہوں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ دیکھو یہ کیا فرق پڑتا ہے، یہ اس قرآن کا اعلان ہے جس قرآن کو ہم رب کا کلام مانتے ہیں۔ اور آگے دیکھنا اس کے اندر کیا حکمتیں بیان کی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ یہ کون سا گناہ سب سے پہلا ہوا جس کے بعد سمندر میں یا خشکی میں پہلا فساد پیدا ہوا؟ علامہ اسماعیل حقی فرماتے ہیں وَأَوَّلُ فَسَادٍ ظَهَرَ فِي الْبَرِّ قَتَلَ قابیل أَخَاهُ حابیل، سب سے پہلے اس زمین پر قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا۔ یہ خشکی کے اوپر اس قتل کے بعد سب سے پہلے فساد ظاہر ہوا۔ اور شاید میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اعتکاف میں تھے اور سرکار کو شب قدر کی تعیین بتائی گئی کہ یہ رات شب قدر ہیں، اور سرکار لوگوں کو بتانے کی نیت سے باہر تشریف لائے کہ میں بتا دوں کہ فلاں رات شب قدر ہیں، مگر دو بندے جھگڑ رہے تھے تو سرکار نے فرمایا ان کے جھگڑے کی وجہ سے اللہ نے اس رات کا فکس ہونا اٹھا لیا۔
لوگ سمجھتے ہیں کہ کیا ہو گیا ہم نے یہ کر لیا، تو آپ محسوس کریں اس چیز کو، وَأَوَّلُ فَسَادٍ فِي الْبَرِّ، سب سے پہلا فساد جو زمین پر پیدا ہوا قابل نے جب اپنے بھائی حابل کو قتل کیا، اور وہ فساد کس شکل میں آیا میں بتاتا ہوں آپ کو۔ اور سمندروں میں سب سے پہلے فساد کب پیدا ہوا؟ ابھی سورہ کہف میں آپ نے پڑھا، کل سفینۃ غصبا، کہ وہ سمندر کے کنارے جلندی نامی بادشاہ رہتا تھا، وہ لوگوں کی کشتیاں لوٹ لیتا تھا، چھین لیتا تھا، غصب کر لیتا تھا۔ تو علامہ اسماعیل حقی علی رما فرماتے ہیں سمندر میں سب سے پہلا فساد اس جلندی بادشاہ کے لوگوں کی کشتیاں غصب کر لینے کی وجہ سے سب سے پہلا فساد سمندر میں اس گناہ سے آیا تھا۔ اور آگے انہوں نے فرمایا کہ حجاج ابن یوسف جس کے مظالم سے تاریخ بھری پڑی ہیں، جس نے اتنے ظلم کیے ہیں، فرماتے کان من اجداد الحجاج بینہ و بینہ 70 جدہ، یہ جلندی بادشاہ جو لوگوں کی کشتیاں غصب کر لیتا تھا، یہ حجاج کا دادا تھا، اور حجاج کے اور اس کے درمیان 70 پشتوں کا فاصلہ ہے۔ یعنی ظلم کہاں تک اثر کرتا ہے۔ میں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ کر لیں گے تو ہم لطف اٹھا لیں گے، سزائیں اللہ نسلوں تک پہنچا دیتا ہے، بچا۔ اور ان بدعمالیوں کی نحوستوں نے امت کے خیر حضرات کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ اب دیکھو اس مقام پر کیا فرماتے ہیں، فرماتے ہیں کہ یہ دونوں گناہ، قابل کا حابل کو قتل کرنا خشکی میں، اور سمندر میں جلندی بادشاہ کا وہ کشتیوں کو غصب کر لینا، یہ جلندی کے 5 نام دوسرے بھی آئے ہیں روایتوں میں، لیکن میں نے صرف ایک نام ذکر کیا۔ ان دونوں کے خشکی اور تری میں یہ ظلم کرنے سے پہلے کیا حالت تھی، اور ان کے گناہ کے بعد کیا فساد ظاہر ہوا۔ فرماتے لا یأتی ابن آدم شجرۃ الا وجد علیہا ثمرۃ، کہ اس گناہ سے پہلے انسان جس درخت کے پاس جاتا اس درخت کو پھلدار پاتا تھا، اس سے اس کو پھل ملتا تھا۔ وَكَانَ مَاءُ الْبَحْرِ عَذْبًا، اور سمندروں کا پانی میٹھا پانی تھا۔ مگر فرماتے ہیں فَلَمَّا وَقَعَ قَتْلَ الْمَذْكُورِ تَغَيَّرَ مَا عَلَى الْأَرْضِ، لیکن جیسے ہی حابل کا قتل والا جرم ہوا زمین پر، تو زمین کے حالات بدل گئے۔ کیسے بدلے؟ شاکت الاشجار ای صارت ذات شوک، درختوں پر اب پھلوں کی جگہ کانٹے آ گئے۔ وصار ماء البحر ملحا مرا جدا، اور سمندروں کا پانی کڑوا اور سخت کھارا ہو گیا۔ یہ حالت ہو گئی اس جرم کے بعد کے اثر میں، یہاں تک کہ تعلقت شوکۃ بنبی، یہاں تک کہ ایک کانٹا ایک نبی کے دامن سے الجھ گیا، تو انہوں نے اس پر لعنت کی، تو اس کانٹے نے کہا مجھ پر لعنت نہ کریں، انی ظہرت من شؤم ذنوب الآدمیین، میں تو اس درخت پر لگا ہوں انسانوں کی گناہوں کی نحوست کی وجہ سے۔ آپ غور کیجئے اور اس چیز کی طرف توجہ دیجئے۔ اب یہ اس پر اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، وقت کے اعتبار سے میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ جو کچھ بھی فساد زمین کا اور سمندر کا ہے، یہ پورے کا پورا گناہ کی سزا نہیں ہے، لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا، یہ ان کی بد عملیوں کی تھوڑی سزا ہے، پوری سزا نہیں ہے۔ پوری سزا تو کیا ہے؟ لِأَنَّ تَمَامَ الْجَزَاءِ فِي الْآخِرَةِ
اس لیے کہ ان جرائم کی پوری سزا تو رب آخرت میں ہی دے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ اللہ رب العزت یہ تھوڑی سزائیں تمہیں کیوں دے رہا ہے؟ دھیان سے سنو، فرماتے ہیں یہ تھوڑی سزائیں رب ذوالجلال اس لیے دے رہا ہے تاکہ تم ان سزاؤں کو دیکھ کر من الشرک لعلہم یرجعون اما کانوا علیہ من الشرک والمعاصی والغفلات وتتبع الشہوات وضیع الاوقات الى التوحید والطاعت وطلب الحق والجہد فی عبودیتہ وتعظیم الشرع۔ فرماتے ہیں یہ بدعملیوں کی تھوڑی سزا رب دنیا میں اس لیے دیتا ہے تاکہ تم گناہوں سے، اپنی غفلتوں سے، اپنی نفس پرستی سے، اپنا وقت ضائع کرنے سے توبہ کرو اور اللہ کی بندگی کی طرف، حق کی طلب کی طرف، شریعت کی تعظیم کی طرف آ جاؤ۔ رب تمہیں یہ تھوڑا مزہ عذاب کا چکھا کر کے بھی تمہیں اپنی بارگاہ میں بلانا چاہتا ہے کہ تم واپس آ جاؤ۔ فرماتے ہیں جس طرح سے ہم نے فرعون والوں کے لیے کیا تھا، وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ہم نے فرعونیوں کو قحط سالی میں مبتلا کر دیا اور پھلوں کی کمی میں مبتلا کر دیا تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ تو آج ہم بدعملیوں پر لوگوں کو تھوڑا ذائقہ جو چکھاتے ہیں وہ اس لیے تاکہ وہ پلٹ کر کے واپس آ جائیں، اور اگر پلٹ کر واپس نہ آئیں تو پھر کیا ہوگا؟ باز نہ آئیں تو پھر کیا ہوگا؟ دیکھو ایک تفصیل طلب بات ہے لیکن اس کا صرف خلاصہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ علامہ اسماعیل حقی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ گناہوں کی نحوست اتنی خطرناک ہوتی ہے کہ اللہ چیزوں کے نام بھی بدل دیتا ہے، ان کی شکلیں بھی بدل دیتا ہے۔ اب لوگ انتظار اس چیز کا نہ کریں کہ وہ شکلیں بدلتے دیکھیں گے تب ہم بدلیں گے، یہ رب نے باز دکھا دیا ہے ہمیں تاکہ ہم لوٹ جائیں اس کی بارگاہ کی طرف۔ یہ کیا چیز بدل جاتی ہے؟ فرماتے غیر صورت ابلیس و اسمہ، اللہ تعالیٰ نے ابلیس نے نافرمانی کی تو اللہ نے ابلیس کی شکل بھی بدل دی اور اس کا نام بھی بدل دیا۔ اس کا نام پہلے حارس اور عزازیل تھا، فسماہ ابلیس۔ اللہ فرماتا ہے اس نے نافرمانی کی، ہم نے اس کا نام بدل کر کے اس کا نام ابلیس رکھ دیا اور اس کی شکل بھی بدل دی۔ وغیر لون حام بن نوح علیہ السلام کا بیٹا حام، نوح علیہ السلام سوئے ہوئے تھے اور اس نے ان کی سطر پر نظر ڈال دی، فضحک، اور حضرت نوح علیہ السلام کی سطر پر نظر ڈال کر کے ہنسنے لگا۔ تو آگے اللہ رب العزت نے جب نوح علیہ السلام کو پتا چلا تو آپ نے فدعا علیہ، اس کے لیے دعا کر دی، فسودہ اللہ تعالی، اللہ نے اس کے چہرے کو سیاہ رنگ میں بدل دیا۔ یہ گناہ کا اثر ہے۔ آگے فرماتے ہیں وَغَيَّرَ الصُّورَةَ عَلَىٰ قَوْمِ مُوسَىٰ فَسَيَّرَهُمْ قِرَدَةً، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی صورتیں بدل دی اور ان کی صورتوں کو بندروں کی شکل بنا دی۔ وَغَيَّرَ صُورَةَ عَلَىٰ قَوْمِ عِیسَىٰ فَسَيَّرَهُمْ خَنَازِرَ، کہ عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کی شکلیں بدل کر اللہ نے انہیں خنزیر میں تبدیل کر دیا۔ یہ گناہوں کا اثر ہے، یہ گناہوں کی نحوستیں ہیں۔ اور فرماتے ہیں وَغَيَّرَ مَاءَ الْقِبْطِ وَغَيَّرَ مَاءَ الْقِبْطِ وَمَا لَهُمْ فَسَيَّرَهُمَا دَمًا وَحِجْرًا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم اور فرعونی لوگ، قبطی لوگ، ان کے درمیان معاملات ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قبطیوں کے پانی کو
قبطیوں کے پانی کو ہم نے خون میں بدل دیا اور قبطیوں کے مال کو ہم نے ٹھیکریوں میں بدل دیا. یہ ان کے گناہوں کی شامت تھی. حتیٰ کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے امیہ بن ابی سلط وہ عرب کے بلیغ لوگوں میں سے عالم کہا جاتا تھا. اس نے نافرمانی کی تو اللہ نے ایک پرندہ بھیجا. جس پرندے نے اپنی چونچ اس کے منہ میں ڈالی وہ اٹھا تو ہر علم بھول چکا تھا. یہ گناہوں کا اثر ہے. حتیٰ کہ ایک بندے کو اس کی ماں نے بلایا اور اس نے اپنی ماں کی آواز پر لبیک نہ کہا فصار اخرس، اللہ نے اس کو گونگا بنا دیا. وغیر الایمان علی برسیسا بسبب شرب الخمر والزنا بعدما عبد اللہ تعالی 220 سنتا الی غیر ذالک، کہ برسیسا نے 220 سال تک اللہ کی عبادت کی مگر شراب پی اور زنا کیا تو اللہ نے اس کے ایمان کو کفر میں بدل دیا. لوگ سمجھتے ہیں کہ کیا اثر پڑتا ہے، یہ اثر پڑتا ہے. اور یوں اللہ رب العزت نے یہ جتنی بھی باتیں ذکر کی ہیں یہ قرآن کی آیتیں ہیں اور حدیثوں کا ترجمہ ہے کہ یوں اس طرح سے گناہوں کے اثرات انسانیت پر مرتب ہوتے ہیں. تو اس لیے گناہ سے باز رہنا سخت ضروری ہے. یہاں پر ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ گناہوں کی وبا میں اور گناہوں کے جراثیم میں گنہگاروں کا مر جانا یہ تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن کئی نیک لوگ بھی چلے گئے، کئی پرہیزگار لوگ بھی چلے گئے، تو آخر وہ کیوں چلے گئے؟ میں نے احادیث میں اس کو تلاش کیا تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ فرامین بھی مل گئے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، حضرت سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اذا ظہر السوء فی الارض فی البر والارض، اذا ظہر السوء فی الارض، جب زمین پر گناہ پھیل جائے گا، انزل اللہ بأسہ بأہل الارض، تو اللہ تعالیٰ مصیبتیں اور تکلیفیں زمین والوں پر نازل کر دے گا. تو ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا وفیہم الصالحون، حضور یہ بلائیں جس زمین پر اترے گی ان میں نیک لوگ بھی تو رہتے ہیں، تو کیا ان پر بھی وہ بلائیں آ جائیں گی؟ کیا وہ بھی دنیا سے چلے جائیں گے؟ کیا ان بلاؤں میں وہ بھی گرفتار ہو جائیں گے؟ تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا عائشہ، اے عائشہ، ان اللہ تعالی اذا انزل سطوتہ باہل نقمتہ، کہ جب اللہ رب العزت شرارت پسند لوگوں پر اپنا عذاب اتارتا ہے، وفیہم الصالحون، اور ان میں نیک لوگ بھی ہوتے ہیں، فیصابون معہم، تو وہ بلائیں اور مصیبتیں ان نیک لوگوں کو بھی پہنچ جاتی ہیں. ہاں آگے معاملہ ان کا جدا یوں ہوتا ہے، ثم یرجعون الی رحمت اللہ ومغفرتہ، کہ ان نیک لوگوں کو بلائیں پہنچتی ہیں تو اللہ انہیں اپنی رحمت اور مغفرت کی طرف بلا لیتا ہے. اور پھر ان کا معاملہ یہ ہوتا ہے ثم یبعثون علی نیاتہم واعمالہم، پھر اللہ رب العزت ان کی نیک نیتوں پر اور ان کے نیک اعمال پر ان کا حشر فرمائے گا. تو بلائیں تو آتی ہیں قرآن کی روشنی میں گناہوں کی نحوست کی وجہ سے، مگر قوم کے صالحین بھی ان نحوستوں کی وجہ سے دنیا سے چلے جاتے ہیں. ہاں یہ اور بات ہے کہ ان کے لیے یہ بلا عذاب نہیں ہے، بلکہ رب ان کو اپنی رحمت کی طرف بلا لیتا ہے، اپنی مغفرت کی طرف بلا لیتا ہے، انہیں ان کی نیک نیتوں پر اور نیک اعمال پر اٹھا لیتا ہے. مگر یہ امت کا کوئی کم خسارہ ہے کہ صالحین بدعمالیوں کی نحوست میں ہمارے درمیان سے چلے جائیں؟ تو پھر تمہاری رہنمائی کون کرے گا؟ پھر تمہیں حق کا راستہ کون بتائے گا؟ اس لیے ضرورت اس امر کی ہے
کہ صرف خبریں نہ سنو، صرف حالات آنکھوں سے دیکھ کر گہری نیند سو نہ جاؤ، خود بھی گناہ سے باز رہو، اپنی نوجوان نسل کو، اپنے بیٹوں کو، اپنی بیٹیوں کو گناہوں سے بچانے کی تلقین کرو، انہیں بچاؤ، گناہ کے جتنے سامان ان کے ہاتھوں میں دے رکھے ہیں وہ سامان لے لو اور رجوع کرو اللہ کی بارگاہ کی طرف۔ بس اللہ کا دروازہ آج بھی اپنے بندوں کے لیے کھلا ہوا ہے۔ حدیث پاک وہ میرے سامنے ہے، لیکن وقت کی وجہ سے انشاءاللہ آئندہ جمعہ میں عرض کروں گا۔ ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، حضرت عمر سے روایت ہے کہ ایک عورت کا بچہ گم ہو گیا اور وہ اپنے بچے کو چاروں طرف ڈھونڈ رہی ہیں، جس کسی کا بھی بچہ دیکھتی ہیں اپنا بچہ سمجھ کر سینے سے لگا لیتی ہیں، پھر پتہ چلتا ہے یہ میرا بچہ نہیں ہے، وہ ڈھونڈنے لگتی ہیں۔ سرکار نے فرمایا اس عورت کو اگر اس کا بچہ مل جائے تو کیا اسے وہ آگ میں ڈالے گی؟ کہا حضور یہ اتنی محبت کرتی ہے، ڈھونڈ رہی ہے تو یہ آگ میں کیسے ڈالے گی؟ کہا اللہ اپنے بندوں سے اس سے زیادہ محبت فرماتا ہے۔ یہ ہمارے لیے قرآن کی صدائیں ہیں کہ پلٹ آئیں، وہ رب رحمان ہیں، وہ رحیم و کریم ہیں، اور بدعملیوں سے باز آئیں گے تو انشاءاللہ رحمتوں کے سویرے پھر طلوع ہوں گے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے رب ذوالجلال ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔